نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں یہ 8واں سالانہ دورہ تحقیق المسائل ہے. اس دورہ کی افادیت، اہمیت اور ضرورت سے آپ بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ اس طرح کے مسلکی اور تحقیقی دوروں کی کتنی ضرورت ہے، اور اس بات پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جگہ عطا فرمائی ہے جہاں اس طرح کا مسلکی اور تحقیقی کام ہو رہا ہے. آپ حضرات کا اس دورے کے اندر شرکت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے مسلک احناف دیوبند سے محبت اور عقیدت ہے، اور مستقبل کے اندر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہاں مرکز کے اندر تشریف لائے ہیں. اور ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ جن ساتھیوں سے آپ نے مستقبل میں دین کا کام لینا ہے ان ساتھیوں کا رخ مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف فرما دیں، تاکہ وہ ساتھی یہاں آئیں، یہاں علم حاصل کریں، اور ہمارے ساتھ بھی ان کا کچھ نہ کچھ تعلق بن جائے گا. تو جب وہ مستقبل میں دین کا کام کریں گے تو جیسے ان کو ثواب ملے گا تو ان کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب ملے گا، تو وہ ہمارے لیے مستقل صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو اس لیے ہماری یہی دعا ہوتی ہے. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ابھی پچھلے اس مہینے میں مجھے سفر حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی ہے. تو وہاں جا کر بھی میں نے جہاں اپنے مرکز کے لیے، حضرت استاد جی کے لیے، اساتذہ کے لیے، عملہ طلباء کے لیے دعا کی ہے، تو آپ تمام حضرات کے لیے بھی دعا کی ہے. میں یہی دعا کرتا رہا، یا اللہ جن ساتھیوں سے آپ نے مستقبل میں دین کا کام لینا ہے ان کا رخ مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف فرما دے. تو ظاہر بات ہے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری اس دعا کی وجہ سے ہیں، میری اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے، یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. ظاہر بات ہے جب انسان دعا کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہے تب ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر دعا کی قبولیت کی امید ہی نہ ہو تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے میں اسی امید کے ساتھ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ آپ نے ساتھیوں کو بھیجنا ہے، مستقبل کے اندر دین کا کام بھی لینا ہے، یہ دین کا کام تو چلتا رہے گا، تو جن ساتھیوں سے لینا ہے، جن طلباء سے لینا ہے، جن علماء سے لینا ہے، ان کو مرکز اہل سنت والجماعت میں بھیج دیں. تو اس لیے ہمیں اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جگہ عطا فرمائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گئے گزرے اور پرفتن دور میں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم روزانہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو کبھی کبھار 2 رکعت صرف اس نیت سے پڑھنے چاہیے، شکرانے کی نیت سے، یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے. ورنہ آج آپ اس دور کے اندر دیکھ رہے ہیں ہر طرف کوئی نہ کوئی فتنہ منہ کھولے کھڑا ہے، اور کتنے لوگ صرف عوام ہی نہیں بلکہ خواص ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. بہت بڑے بڑے حضرات ان فتنوں سے متاثر ہو رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج پھر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ان فتنوں کا کام کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے اس فتنوں کو ایجاد کیا ہے آج کے دور میں، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں جو پہلے نہیں تھے، آج کے دور کے اندر جو ہے سامنے آ رہے ہیں.
اس طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان فتنوں کی روک تھام کی جاتی، ان کا مقابلہ کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود کہ جو اہل حق ان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو داد دی جاتی، لیکن ان کو متشدد، اسی طرح ان کو فسادی، شرارتی کہا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کام خود کرتے، اگر نہیں کرتے تو کرنے والوں کو داد دی جاتی، ان کو شاباش دی جاتی کہ یہ ہمارا کام تھا، آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ داد نہیں دے سکتے، آپ اس کام پر شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اتنا کرتے، خاموشی بھی اختیار کر لیتے، یہ بھی کافی تھا۔ لیکن صرف خاموشی نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ جو ہے آج کے دور میں اس میں اہل حق کے خلاف جو ہے اپنے ہی بہت زیادہ کچھ کہنے والے موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ رات بھی آپ بیان کے اندر سن رہے تھے، مولانا اکرم طوفانی دامت برکاتہم یہ فرما رہے تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر دین کے مقتضیات پر عمل کرنا، دین کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ فتنوں کے خلاف کام کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی اس پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو اس وقت جو آدمی یہ کام کرے گا، اس ایک آدمی کو تمہارے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اندازہ کریں اس دور کے اندر جو ہے یہ پرفتن دور ہے، تو اس کام کے اندر کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ان پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو یہ باتیں سنتے ہیں کہ اس دور کے اندر اس کام کی کیا ضرورت ہے، غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے، غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا فروعی اختلاف ہے، اسے عوام کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو غیر مقلدین سے اختلاف ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے، ہمارا غیر مقلدین سے اختلاف یہ اصولی ہے۔ اور لیکن بہت سارے حضرات اس کو فروعی کہہ کر جو ہے اس کو ایسے جو فضول کام سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا غیر مقلدین کے ساتھ جو اختلاف ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ اصولی اختلاف ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو کام کرتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے، وہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے، پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا فروعی اختلاف ہے یا اصولی اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ اربعہ کے آپ مسائل پڑھتے ہیں، ہمارا آپس میں فروعی اختلاف ہے۔ مثلا ایک امام کہتا ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، وہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کو یہ نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ ایک امام فاتحہ خلف الامام کا قائل ہے، دوسرا امام فاتحہ نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ غیر مقلدین جو ہیں انہوں نے سارا زور ہی اسی کام پر لگایا ہوا ہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہے کیونکہ رفع دین نہیں کرتے، جو رفع دین نہ کر اس کی نماز نہیں ہوتی، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے تو سارا جو ہے سرمایہ اسی کو سمجھا ہوا ہے، ہر جگہ جو ہے اسی پر بیان ہے، اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی نماز ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو اب دیکھیں وہ کہتے نماز ہو جاتی ہے، یہ کہتے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے یہ اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے اچھا دوسری بات، ایک اور بات یہاں سمجھیں کہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں تو اسی طرح کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، یہ بات آپ میں سے بھی بعض ساتھی کہتے ہیں کہ یہاں تو جب سے آئے ہیں مسئلہ تقلید ہے، ترک رفع دین ہے، ترک قرات خلف الامام ہے، اس طرح کے جو ہے نا مسئلے پڑھائے جا رہے ہیں۔ مسئلے تو آگے آپ کے سامنے آگے اور بھی بہت زیادہ آئیں گے، لیکن دیکھیں ہم ان مسئلوں پر زور کیوں دیتے ہیں، غیر مقلدیت پر زور کیوں دیتے ہیں؟ ان مسائل پر زور اس لیے دیتے ہیں کہ وہ انہی مسائل کی وجہ سے عوام کے اندر اپنا کام پھیلاتے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ شاید ہمارے پاس ان مسائل کے اندر جو ہے دلائل نہیں ہے، ہمارے پاس شاید جو نا قرآن و حدیث سے کوئی بھی دلیل اس مسئلے پر نہیں ہے، تو وہ ان مسائل کو بنیاد بناتے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ہم اس مسائل پر اس لیے زور دیتے ہیں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے، ہمارے تمام طلباء علماء کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس ان مسائل کے اندر دلائل موجود ہیں۔ اچھا غیر مقلدیت پر ہم زور کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ غیر مقلدیت کا جو فتنہ ہے یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس دور کے اندر جو ہے یہ فتنہ بہت خطرناک ہے۔ آپ اگر تلاش کریں آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو پہلے دیوبندی تھے بعد میں جو ہے نا وہ رافضی بن گئے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو پہلے دیوبندی تھے بعد میں جو ہے نا وہ بریلوی بن گئے ہیں، لیکن ایسے لوگ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے جو پہلے دیوبندی تھے اور بعد میں جو اہل حدیث بن گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی محنت بھی زیادہ ہے اور ہمارے ساتھی ان سے متاثر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
اس لیے ہم اس پر زور دیتے ہیں۔ اچھا، شروع کے اندر تو یہ مسائل نماز ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی رفع دین کرنا چاہیے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اس طرح کے مسائل جو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ ساتھ ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جب ان سے متاثر ہوتا ہے پھر اپنی کتابیں اس کو دیں گے، اپنے بیانات ان کو سنائیں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے۔ تو شروع میں تو اس نے 2-3 مسئلوں کی وجہ سے ان کا ساتھ اختیار کیا ہے، لیکن بعد میں جب ان کی کتابیں پڑھتا ہے، بیانات سنتا ہے، تو اس کے سارے کے سارے عقائد جو ہے وہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور کئی سارے پھر ایسے لوگ ہیں جو دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ غیر مقلدیت جو ہے یہ مرزائیت کا دروازہ ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے غیر مقلد تھے، بعد میں جو ہے مرزائی بن گئے ہیں۔ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ مماتیت جو ہے یہ غیر مقلدیت کا دروازہ ہے، اور غیر مقلدیت جو ہے یہ مرزائیت کا دروازہ ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مماتی ہوتے ہیں، بعد میں غیر مقلد بن جاتے ہیں۔ کئی سارے غیر مقلد ہوتے ہیں، بعد میں مرزائی بن جاتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے حضرات ہیں جب وہ غیر مقلد بنتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے سامنے اس فتنے سے ان کو متنبہ کریں کہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ صرف رفع دین آمین کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر تو اختلاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بس اختلاف ہے، آمین ہے، رفع دین ہے، بس اسی کو جو ہے نا یہ لے کر پھر رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو ہے میں کئی سارے چیزیں رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے، ان کے عقائد و نظریات کتنے خطرناک ہیں، اور ان کی کڑیاں کن لوگوں کے ساتھ ملتی ہیں، ان کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے، یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو مسئلہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مسئلہ آمین ہم تھوڑی دیر میں شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے بطور تمہید کے میں آپ کے سامنے چند باتیں کرتا ہوں۔ آپ نے تقلید کے مسئلہ میں استاد محترم مولانا محمد عاطف حنفی صاحب سے یہ بات پڑھی ہے کہ غیر مقلدین 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنا کام کرتے ہیں۔ اپنے مسلک کی بنیاد جو ہے وہ 4 چیزوں کو بناتے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ تقلید، کہ مسئلہ تقلید کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف نبی ہے، ایک طرف امام ہے، بتاؤ کس کی بات مانیں گے؟ ظاہر بات ہے اب ہر بندہ یہ کہے گا کہ نبی کی بات ماننی ہے، اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2 مسائل احادیث دونوں طرح کی ہیں، مثلا رفع دین کرنے کی بھی حدیث ہے، نہ کرنے کی بھی حدیث ہے، آمین اونچی آواز سے کہنے کی حدیث ہے، آمین آہستہ آواز سے کہنے کی حدیث ہے، تو اپنی احادیث دکھاتے ہیں اور ہماری جو حدیث ہے وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں دکھاتے۔ نمبر 3 عبارت تصوف کی ہوتی ہے، عقیدہ بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد یہ جو ہے کفر شرکیہ ہیں۔ اور چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ فقہ کے وہ مسائل جو بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں یا پھر غیر مفتہ بہا، غیر معمول بہا ہیں، ان کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فقہ کے اندر کتنے گندے مسائل ہیں۔ تو لوگ ان کی یہ باتیں سن کر جو ہے نا ہماری فقہ سے، ہمارے اکابر سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ان کا مسلک جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ ان 4 کاموں کو بنیاد بنا کر اپنے مسلک کو پھیلاتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، وہ تو یہ کام کرتے ہیں، اب ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تو نہیں رہیں گے، اس طرح تو کام نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھیوں کو بات سمجھ آئے، وہ ان سے بچیں، ان سے دور ہوں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 5 باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں 5 کام کرنے چاہیے۔ اگر وہ 4 کام کرتے ہیں تو ہمیں 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 پہلا کام یہ ہے کہ نفس مسئلہ، اصل مسئلہ خود بھی سمجھیں، اپنی عوام کو بھی سمجھائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک اصل مسئلہ آدمی نہیں سمجھتا، آدمی کے ذہن میں کئی ساری جو ہے وہ باتیں رہ جاتی ہیں، اشکالات پیدا ہوتے ہیں، شبہات رہ جاتے ہیں۔ جب اصل مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے پھر آدمی کے ساتھ بات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ترک رفع دین کا مسئلہ پڑھ لیا، اب ترک رفع دین کے اندر آپ دیکھیں ہمارا اس مسئلے میں غیر مقلدین کے ساتھ جو اختلاف ہے، اب یہ ثبوت عدم ثبوت کا نہیں ہے کہ رفع دین ثابت ہے یا رفع دین ثابت نہیں ہے۔ پہلے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ان کے ساتھ یہ اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں رفع دین کرنا ثابت ہے اور ہم کہتے ہیں رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ رفع دین کے ثبوت کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ رفع دین کرنا ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے شروع میں کیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمارا ان کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ رفع دین ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ رفع دین پر دوام ہے یا ترک ہے، رفع دین پر ہمیشگی ہے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب جب وہ ثبوت کی حدیث پیش کریں گے تو ظاہر بات ہے یہ تو ان کے دعوے کے مطابق ہی نہیں ہوگی، یہ تو ہم اس ثبوت کے اندر تو ہمارا ان سے اختلاف ہی نہیں ہے، ہم تو ثبوت مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے ذمے ایسی حدیث ہوگی کہ جس کے اندر جو ہے ہمیشگی کا دوام کا لفظ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے۔
دوام کی صراحت ہو۔ اب ایسی حدیث غیر مقلدین کے پاس ایک بھی نہیں ہے، پورے ذخیرہ احادیث میں ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے۔ جب آپ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، اب آپ کے سامنے بخاری کی روایتیں پیش کرے، وہ مسلم کی پیش کرے، سیاستہ کی پیش کرے، چاہے وہ 400 یا 4000 بھی جو ہے حدیثیں پیش کر لے، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، یہ ہے تو میں مانتا ہوں، آپ ایسی حدیث پیش کریں جس کے اندر کس کا لفظ ہو؟ دوام کا لفظ ہو۔ اور ہمارے ذمہ کیا ترک کی حدیث ہے، ہم ایسی حدیث دکھا دیتے ہیں جس کے اندر ترک کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے شروع میں رفع دین کیا، بعد کے اندر رفع دین نہیں کیا۔ تو دیکھیں اب اس طرح کی وہ، لیکن عوام کو تاثر کیا دیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، رفع دین کرنے پر 400 احادیث، پوسٹر بنائے ہیں، رفع دین کرنے پر اتنی 100 احادیث۔ اب وہ دیکھتے ہیں بھی یار رفع دین کرنے پر اتنی حدیثیں ہیں، ہمارے پاس تو رفع دین نہ کرنے پر کوئی اتنی حدیثیں نہیں ہیں، چاہے وہ 400 لکھیں، 4000، 4 لاکھ بھی لکھیں، لیکن جب تک ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ آپ نے ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے یعنی کہ نہیں پڑھی، ہر نماز کے اندر رفع دین کیا ہے۔ تو ہمیشگی کا تو ظاہر بات ہے، وہ خود اس کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے رفع دین کیا ہے، تو ایسی حدیث ان کے ذمے ہوگی جس کے اندر کیا ہو؟ ہمیشگی کا لفظ ہو۔ تو دیکھیں اب اگر نفس مسئلہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، آپ کو اس مسئلے کے اندر جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جب تک نہیں آئے گا تو آپ ان کے ساتھ جو گفتگو کرتے رہیں گے، وہ بخاری پیش کرتا رہے گا، آپ متاثر ہوتے رہیں گے۔ اب جب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، آپ نے پڑھ لیا ہے، تو آپ بخاری پیش کرے گا، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بھئی کیا ہے بخاری پیش کرتا ہے لیکن اس کے دعوے کے مطابق تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بہت ضروری ہے کہ آدمی نفس مسئلہ سمجھے، اور یہ کیسے سمجھے گا؟ جب یہاں مرکز میں آتا ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں تو آدمی کو نفس مسئلہ سمجھ آتا ہے پڑھنے سے۔ نمبر 2، آپ کتابیں دیکھیں، کتابوں کے اندر دیکھنے سے نفس مسئلہ آپ سمجھیں کہ اصل ہمارا اختلاف ان سے کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے، تیسرا کہ استاد جی کے آپ بیانات سنیں، جو اس کام مسلک پر جو ہے جو کام کر رہا ہے اس کے آپ بیانات سنیں۔ اب اس کے جب بیانات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل اختلاف ہمارا ان سے کیا ہے۔ تو اس لیے ایک بہت ضروری ہے، پہلا کام یہ ہے کہ نفس مسئلہ جو ہے خود بھی سمجھیں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی عوام کو بھی سمجھائیں، پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ غیر مقلدین کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو آپ اپنی عوام کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے نیسے مسائل کے اندر اختلاف ہے، بھئی وہ رفع دین کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ عام اونچی آواز سے کہتے ہیں ہم آہستہ آواز سے کہتے ہیں، شاید ہمارا یہ اختلاف ہے، لیکن ہمارا صرف یہ اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے عقائد و نظریات اتنے خطرناک ہیں کہ آدمی سن کر جو ہے حیران ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے یہ بھلا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جنہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، جو ایسی باتیں لکھی ہیں، تو ان کے عقائد و نظریات اپنی عوام کے سامنے پیش کریں۔ میں آپ کے سامنے ان کے چند عقائد و نظریات پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ مثلا سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے۔ ان کے مشہور عالم ہیں محمد جونا گڑھی، انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ان کی ہے طریق محمدی، صفحہ نمبر 57 پر یہ لکھتے ہیں کہ شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ حجت نہیں۔ یعنی اماموں کی مقابلے میں بات کر رہے ہیں، ہم امام کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہم امام کی بات کیسے مان سکتے ہیں، ہم تو شریعت محمدیہ کے اندر، شریعت اسلام کے اندر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر وحی کے کوئی بات فرمائے ہم تو اس کو بھی حجت نہیں سمجھتے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حجت نہیں سمجھتے تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو حجت کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے وہ بغیر وحی کی حجت نہیں ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر آپ ہر بات جو ہے اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ وحی کے ذریعے فرمائی ہے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر وحی کے آپ کوئی بات فرمائیں تو وہ حجت نہیں ہے۔ تو جب وہ بات حجت نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن باتوں کو آپ حجت مانتے ہیں، آپ ان کا حجت ہونا کیا ہے، پھر وہ قرآن سے ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے یہ آپ نے وحی کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ تو دیکھیں اب کتنا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جو ہے شریعت اسلام کے اندر حجت نہیں ہے۔ اچھا، ایک نے کہا کہ بات حجت نہیں ہے، دوسرے ان کے نواب صدیق حسن خان جو ہیں، ان کی کتاب ہے بدور الاحلہ، صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز عید باجماعت پڑھتے تھے، پھر بھی اگر تنہا تنہا پڑھی جائے تو صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باجماعت نماز پڑھنا کوئی حجت نہیں۔ بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باجماعت نماز پڑھنا کہتے ہیں کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے آدمی اگر اکیلے اکیلے پڑھ سکتے تب بھی ٹھیک ہے،
اب ایک کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حجت نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام حجت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حجت نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جب ان کے حضرات یا ہمارے ساتھی جب یہ باتیں پڑھیں گے، ظاہر بات ہے ان کے دل کے اندر جو ہے اب اسلام کی شریعت کی اہمیت نہیں رہے گی، بس جو مرضی کہتے رہیں ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا فعل آئے گا، قول آئے گا، ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح عبارت نمبر 3، ان کے ایک بہت بڑے اس دور کے امام ہیں امین اللہ پشاوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے الحق الصریح شرح مشکات المصابیح، صفحہ نمبر 336 پر انہیں یہ بات لکھی ہے، زنا کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں زنا کے اندر فرق ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کہتے ہیں زنا جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا زنا جو ہے وہ ادنیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ انبیاء کرام کا جو زنا ہے کہتے ہیں اگرچہ حقیقی نہیں ہوتا، ہم ہوتا ہے، ہم لفظ ہم اس نے استعمال کیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا زنا اگرچہ حقیقی نہیں ہوتا لیکن ہم ہوتا ہے، اور آگے جا کر لکھتا ہے کہ ہم یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کس کی نسبت ہو رہی ہے؟ زنا کی نسبت ہو رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں۔ اسی طرح آگے خلفائے راشدین کے متعلق، یہ تو وہ بات تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور دیگر انبیاء کے متعلق ان کی بات تھی۔ خلفائے راشدین کے متعلق یہی محمد جونہ گڑھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی قطعاً اپنی اپنی خلافت کے زمانہ میں دونوں معنی کے لحاظ سے اولی الامر تھے، یہ تو بات تسلیم کرتا ہے۔ کہتا ہے اس کے باوجود کسی صحابی نے ان کی تقلید نہیں کی، نہ کوئی ان کی طرف منسوب ہوا، بلکہ ان کے اقوال کی خلاف ورزی کی جب کہ وہ فرمان خدا اور فرمان رسول کے خلاف نظر آئے۔ یعنی خلفائے راشدین جب انہوں نے فرمان خدا کی مخالفت کی ہے، فرمان رسول کی مخالفت کی ہے، اس وقت پہ کس نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین بھی فرمان خدا اور فرمان رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کے متعلق ان کی یہ بات ہے۔ طریق محمدی صفحہ نمبر 190 پر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی کڑیاں جو ہیں وہ کسی اور سے ملتی ہیں۔ جیسے دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، ان کے نام سے چڑھتے ہیں، تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چڑھتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 3 طلاق کو جو ہے نا 3 شروع کیا، پہلے بھی 3 ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو شروع کیا، 20 رکعت تراویح کو باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اس لیے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ چڑھ ہے۔ تو اسی موقع پر جب بھی کوئی اس کتاب لکھتے ہیں اس عنوان پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی جو ہے محمد جونہ گڑھی، انہوں نے کتاب لکھی ہے شمع محمدی، اس میں ایک سرخی قائم کی ہے، عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ کا معتبر نہ ہونا۔ اب دیکھیں اب عنوان یہ قائم کر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان فرمائیں تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حق جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری فرما دیا ہے، وہ سوچتے بھی ٹھیک ہیں، وہ بولتے بھی ٹھیک ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ نمبر 252 پر اس عبارت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مسائل ایسے تھے جو حدیث رسول کے خلاف تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مسائل ایسے تھے جو ان کے حدیث رسول کے خلاف تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وہ بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے، کئی سارے مسائل کے اندر مخالفت کی ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی ہو، خلیفہ راشد ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ مخالفت کرے۔ اسی طرح ان کے وکیل اہل حدیث بہت بڑے ان کے عالم ہیں، انڈیا کے فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے 3 طلاق کے مسئلے پر تنویر الآفاق۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کی خاطر قرآنی حکم کو بدل ڈالا، مصلحت کی خاطر قرآنی حکم کے اندر ترمیم کر ڈالی۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے حکم کو بدل ڈالیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مصلحت کی خاطر انہوں نے قرآن حکم کو بدل ڈالا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ان کے مشہور عالم ہیں علامہ وحید الزماں، جب آپ ان کا نام پیش کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نہیں تھے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اچھا، آپ غیر مقلد جو ہوگا، جو
تھوڑا مطالعہ کرتا ہے، جس کو شوق ہے ان چیزوں کا، آپ اس کے گھر میں جائیں تو جا کر دیکھیں، اسی کا آپ علامہ وحید الزمان کا ترجمہ اس کے گھر کے اندر نظر آئے گا، اسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سیاستہ کا ترجمہ وہ اسی کا پڑھتے ہیں، بخاری کا ترجمہ اسی کا رکھا ہوگا، مسلم کا ترجمہ اسی کا رکھا ہوگا۔ جب ہم اس کا نام پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارا نہیں ہے، ان کی کتابوں کو آگ لگا دو، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سارا کا سارا جو علم ہے وہ یہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وحید الزمان جو ہے انہی کے ہیں یہ، تو انہوں نے جو ہے یہ بات لکھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاویہ عمرو بن عاص دونوں باغی، سرکش اور شریر تھے، اور ان دونوں صاحبوں کے مناقب یا فضائل بیان کرنا ہرگز روا نہیں۔ لغات الحدیث جلد 2 صفحہ نمبر 36۔ بتائیں اب یہ باتیں کن کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں۔ اچھا آگے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا۔ آگے اپنی کتاب نزل الابرار، یہ بھی انہی کی کتاب ہے علامہ وحید الزمان کی، کہتا ہے کہ بعض صحابہ نعوذ باللہ فاسق تھے، جیسے ولید بن عقبہ، معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، سمرہ بن جندب، یہ صحابہ جو تھے نعوذ باللہ کیا تھے؟ یہ فاسق تھے۔ اب اس طرح کی باتیں ظاہر بات ہے جب آدمی غیر مقلدیت اختیار کرے گا تو اس نے یہ کتابیں تو پڑھنی ہیں، جب یہ کتابیں پڑھے گا تو ظاہر بات اس کا ذہن پھر یہ بنے گا، صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوں گی۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غیر مقلد مولوی عبدالحق بنارسی، یہ بھی اس فتنے کے بانیوں میں سے شروع میں سے ہے، عبدالحق بنارسی، اس نے کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات کی ہے۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبدالحق بنارسی نے ہمارے سامنے یہ بات کہی کہ عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑ کر مرتد ہوئیں، اگر بے توبہ مری تو کافرہ مری۔ اب بتائیں، اب یہ ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رئیس ندوی نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، اس کے اندر بھی اس نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتے ہیں یہ بات جو ہے غلط در غلط ہے، ایسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا اہل و سنت والجماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور یہ مشہور ان کے اہل حدیث عالم ہیں، یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی ہو، ان کے وکیل اہل حدیث کا جن کو یہ لقب دیتے ہیں۔ اب ان کی کتابیں جب یہ پڑھیں گے ظاہر بات ہے اب صحابہ کرام کی محبت ان کے دل سے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اچھا اسی طرح یہ امین اللہ پشاوری جو ہیں، انہوں نے کسی مسئلہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فرماتی ہیں، تو اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے، اس کا مطلب بیان کرتا ہے کہ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کی ہے۔ یہ جو بات ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ کہتا ہے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کی ہے، یہ ان کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت کا فتنہ جو ہے یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، آپ کو ان کے عقائد و نظریات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے حضرات کیا دیتے ہیں کہ ان کے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جو ظاہر بات ہے جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے، جو لوگ پیش کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ تو اس لیے دوسرا کام یہ کرنا چاہیے، یہ میں نے چند نمونے کے طور پر ان کے حوالے جات پیش کیے ہیں کتابوں کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے اور ہم اس پر زور کیوں دیتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ نفس مسئلہ خود بھی سمجھیں اور اپنی عوام کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں۔ دوسرا کام یہ تھا کہ غیر مقلدین کے جو عقائد و نظریات ہیں یہ اپنی عوام خود بھی دیکھیں، اپنی عوام کو بھی دکھائیں کہ دیکھیں کتنے خطرناک لوگ ہیں، ان سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تیسرا کام یہ کریں، غیر مقلدین کی وہ عبارات جو انہوں نے مقلدین خصوصاً احناف کے بارے میں لکھی ہے وہ اپنی عوام کو دکھائیں کہ ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بات ان کو دکھائیں گے، اس سے بھی ظاہر بات ہے وہ جب سنیں گے تو اس سے وہ دور ہوں گے، ان سے بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب آپ ان کی یہ باتیں بھی پیش کریں گے بھی دیکھیں یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث بہت اچھے ہیں، ہر بات پہ حدیث پیش کرتے ہیں، ان کا ہر عمل حدیث کے مطابق ہے۔ یہ خود بھی کہتے ہیں، ہمارے بعض لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حدیث پر چلتے ہیں، حدیث پر چلتے ہیں، ہر بات حدیث سے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ساتھ ان کے بارے میں ایک ایسا گمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب ان کی عبارات آپ ملاحظہ فرمائیں، ان کا ہمارے بارے میں، مقلدین کے بارے میں، احناف کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ عبارت نمبر 1، ان کے ایک عالم ہیں عبد القادر حصاروی، ان کی کتاب ہے سیاحت الجنان، صفحہ نمبر 4، اس پر اس نے یہ بات لکھی کہ یہ امر روشن ہو چکا ہے کہ حق مذہب اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے اور جہنمی ہیں،
اور اہل حدیثوں پر واجب ہے کہ ان تمام فرقوں سے بچیں، نہ ان سے دینی تعلقات رکھیں، نہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور ان کے جنازوں میں شامل نہ ہوں، ان سے سلام نہ لیں، نہ ان سے مناکحت کریں، نہ ان کو اپنی لڑکی دیں اور نہ لیں۔ اب بتائیں یہ ایک عام آدمی کام کس کے ساتھ کرتا ہے؟ سلام بھی جائز نہیں ہے، جنازے کے اندر شرکت بھی جائز نہیں ہے، کچھ بھی جائز نہیں ہے، باقی کہتے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ جہنمی اور جھوٹے ہیں، صرف حق مذہب جو ہے وہ اہل حدیث ہے۔ اب بتائیں ہمارے بارے میں کیا یہ ہمیں جہنمی سمجھتے رہیں، ہمیں جھوٹا سمجھتے رہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں؟ تو دیکھیں ہمارے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ اور ایک اور ان کی کتاب ہے محمد یوسف جے پوری، اس نے تو اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں، اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ آدمی جو ہے نا دیکھ کر بھی حیران ہوتا ہے، کتنے زیادہ جھوٹ۔ حقیقت الفقہ اس نے کتاب لکھی ہے، بہت پہلے گزرا ہے، بے فقہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر اس نے ہدایہ کا، شرح وقایہ کے، قدوری، اس طرح کے فتاوی عالم کے، ان کتنے زیادہ حوالے دیے ہیں، اور وہ باتیں جو ہے ان کتابوں کے اندر نہیں ملتی۔ بہت زیادہ اس نے جھوٹ بولے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں، لیکن شروع کے اندر اس نے کام بہت کیا ہے، لوگوں کو فقہ سے متنفر بہت کیا ہے۔ تو اب اس نے کتاب اسی حقیقت الفقہ کے اندر، میں کل یہ بات دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گروہ ہیں ان گروہ میں سے جو ناجی گروہ ہے وہ اہل و سنت والجماعت ہے۔ اہل و سنت والجماعت جو ہے یہ ناجی گروہ ہے، یہ جنتی ہے۔ پھر کہتے ہیں آگے لکھا ہے انہوں نے کہ اس سے مراد جو ہے نا اہل حدیث ہیں، اہل و سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث ہیں۔ کہتے دیکھو اہل و سنت والجماعت جو ہے یہ ناجی فرقہ ہے، اور اس سے مراد ہم اہل حدیث ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات اب شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تھوڑی گئی تھی، جہاں بھی اصحاب الحدیث کا لفظ آیا اپنے آپ کو مراد لے لیا، لیکن اب شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک اور عبارت دیکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اسی میں غنیۃ الطالبین کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ حوالہ بھی انہوں نے غنیۃ الطالبین کا پیش کیا تھا، اور غنیۃ الطالبین کے اندر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان نے، ابلیس نے 7 انڈے دیے، ٹھیک ہے، 7 انڈے دیے، کس نے؟ شیطان نے، ابلیس نے۔ کہتے ہیں ان میں سے جو بچے نکلے ان میں سے ایک بچے کا نام حدیث ہے، ایک بچے کا نام کیا ہے؟ حدیث، اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ نمازیوں پر مسلط رہتا ہے۔ اور یہ ہمارے حق میں ہے، ان کے خلاف ہے۔ آپ تو اس لیے شاید وہ بالکل جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے، شاید یہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے یہ عبارت، یہ عبارت ہم ان کے خلاف پیش کرنی چاہیے، بہت زبردست حوالہ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک مرتبہ انڈے دیے، ان انڈوں میں سے بچے نکلے، ایک بچے کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ تو یہ جتنے بھی غیر مقلدین ہیں یہ اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اہل حدیث نہیں ہے بلکہ یہ آل حدیث ہیں۔ تو اسی شیطان کا جو بچہ تھا ایک حدیث، اس کی اولاد میں سے ہیں سارے کے سارے۔ یہ اس کا کام کیا تھا؟ نمازیوں پر وہ مسلط تھا، نمازوں کے دلوں کے وسوسے ڈالتا تھا، اور آج یہ کام بھی کون کرتے ہیں؟ یہ غیر مقلدین کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، رفع دین نہیں کیا نماز نہیں ہوئی، اچھا آمین بالجار نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی، فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی۔ اب جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمارے طرز کے مطابق، ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا یہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو وہی بات ہے کہ اسی کے اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں، جو شیطان نے ایک انڈا دیا تھا جس میں سے ایک بچہ نکلا تھا حدیث، اس کے اولاد میں سے ہیں سارے کے سارے۔ اس لیے ان کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو آل حدیث کہنا چاہیے، کہ اس حدیث کی اولاد ہیں یہ، تو ان کا کام بھی یہی ہے۔ تو اسی طرح اچھا آگے عبارت ان کی ایک اور تیسری عبارت ہے، ان کے ایک رسالہ نکلتا تھا اعتصام السنہ۔ اعتصام السنہ میں لکھا ہے کہ چاروں اماموں کے مقلد، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور چاروں طریقے کے متبع، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ وغیرہ، کہتے ہیں سب لوگ مشرک اور کافر ہیں۔ اب بتائیں کیا وجہ پیچھے؟ حنفی بھی کافر ہیں، مالکی بھی کافر ہیں، شافعی بھی کافر ہیں، حنبلی بھی کافر ہیں، اور چاروں سلسلوں کے جو متبعین ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ کافر اور مشرک ہیں۔ اور حق کون ہے؟ یہ بس یہ اہل حدیث ہیں۔ تو یہ ہمارے بارے میں یہ اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے نا کافر ہیں، جہنمی ہیں، جھوٹے ہیں یہ۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو عبارات ہیں یہ آپ اپنی عوام کے سامنے پیش کریں، ان کو دکھائیں کہ یہ ہمارے بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو مسلمان تھے، چاروں اماموں کے جو مقلدین ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافر اور مشرک ہیں۔ اور جو بالاتفاق کافر ہیں مرزائی، ان کے بارے میں کیا ان کا نقطہ نظر ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلامی فرقہ ہے، یعنی قادیانیوں کا جو فرقہ ہے یہ اخبار اہل حدیث کے اندر جو ہے ان کے جو شیخ الاسلام گزرے ہیں ثناء اللہ امرت سری، کہتے ہیں کہ یہ اسلامی فرقہ ہے۔ یہ جو اسلام اس کو جو غیر اس کا جو یہ مرزائی جو ہیں کہتے ہیں یہ اسلامی فرقہ ہے،
اب مرزائیوں کو اسلامی فرقہ کہہ رہے ہیں، اور جو اسلامی تھے سارے کے سارے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں اور جہنمی ہیں۔ اسی طرح اب دیکھیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں غیر مقلدین اور مرزائیوں کا اشتراک ہے، صرف یہ آپس میں مشترک ہیں، باقی کوئی بھی مشترک نہیں ان کے ساتھ، اس میں اشتراک کسی کا نہیں ہے۔ یعنی 4 اماموں میں سے کوئی بھی امام اس بات کا قائل نہیں ہوگا جس بات کے یہ غیر مقلدین اور مرزائی قائل ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ائمہ اربعہ کے جو مقلدین ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ ان کو کافر و مشرک کہتے ہیں، اور ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، مرزائیوں کے ساتھ ہے، اس طرح رافضیوں کے ساتھ ان کا، اس لیے ان کے مسائل بھی ان کے اندر ملتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے فقہ احمدیہ کے اندر بہت سارے مسائل لکھے ہیں، تو میں نے یہاں 7 مسئلہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ ان کے درمیان اور مرزائیوں کے درمیان مشترک ہے، اس کا اور کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ نمبر 1، غیر مقلدین دیکھیں، آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیں گے کہ 3 طلاق کیا ہے؟ 3 ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ 3 طلاق 1 ہے۔ اس کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے، یعنی ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے 3 طلاق کیا ہوتی ہے؟ 1 ہوتی ہے۔ سارے کہتے ہیں 3 کیا ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہے، مرزائی بھی کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہے۔ اچھا، نمبر 2، غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، مرزائی بھی سینے پر ہاتھ باندھنے قائل ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر جو ہے 89 8-9-89، یہ فقہ احمدیہ میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر صرف 2 مذہب نقل کیے ہیں اہل سنت والجماعت کے، نمبر 1 تحت سرہ اور نمبر 2 فوق سرہ، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا جو ہے اہل سنت والجماعت 4 اماموں میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو یہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور مرزائی جو ہے یہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ نمبر 3، کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، بغیر فاتحہ کے نماز قبول نہیں ہوتی، فقہ احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 51۔ اب 4 اماموں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہوتی ہے۔ یہ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ نماز باطل ہوتی ہے، اور مرزائی بھی کہتے ہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی ان کا اشتراک ہے۔ نمبر 4، 8 رکعت تراویح پڑھنا آپ علیہ السلام کا دائمی عمل ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 208، فقہ احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 208، کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ آپ کا دائمی عمل ہے۔ تو یہ بھی یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، اس طرح مرزائی بھی کہتے ہیں تراویح کیا ہے؟ یہ 8 رکعت۔ اس مسئلے کے اندر بھی یہ اکٹھے ہیں۔ نمبر 5، غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، احمدی اس کے قائل ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 251 پر۔ اس مسئلے کے اندر بھی ان کا آپس میں اشتراک ہے۔ نمبر 6، جرابوں پر مسح کرنا کہتے ہیں جائز ہے، یہ جو موجودہ مروجہ جو جرابیں ہیں کہتے ہیں ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اب کوئی بھی امام نہیں کہتا کہ ان پر مسح کریں تو نماز ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں جائز ہے، غیر مقلدین بھی کہتے ہیں جائز ہے، مرزائی بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ نمبر 7، جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے بلکہ توبہ استغفار ہے۔ جو نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، کہ یہ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں اس کی قضا نہیں ہے، اور یہ مرزائی بھی کہتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے، باقی کہتے ہیں قضا ہے۔ تو دیکھیں کتنے سارے مسائل ایسے ہیں جس کا ان کے اندر غیر مقلدین کا مرزائیوں کے ساتھ اشتراک ہے۔ تو جو بالاتفاق کافر تھے ان کے بارے میں ان کی رائے بھی نرم ہے، اور ان کے مسائل کے اندر بھی اشتراک ہے، اور جو بالاتفاق مسلمان تھے ان کے بارے کے اندر ان کی رائے بہت غلط ہے، اور ان کے اندر مسائل کے اندر ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو اس لیے تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ غیر مقلدین کے وہ ان کی عبارات جو انہوں نے خصوصاً احناف کے متعلق لکھی ہیں، یہ اپنی عوام کو دکھائیں، خود دیکھیں کہ ہمارے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ان کے جو جھوٹ ہیں انہوں نے اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ سے، خیانت سے، دجل سے کام لیے ہے، بہت زیادہ۔ ان کی آپ کتابیں دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو ان کے اندر جھوٹ نظر آئے گا، اور ایسے ویسی کتابیں نہیں، فتاویٰ کی کتابیں ہیں، معتبر ان کے عالم ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے۔ میں چند ایک جھوٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ کے اندازہ ہو کہ ان کے بڑے بڑے جو ہے مفتیان کرام، بڑے بڑے علامہ جو ہے وہ کس طرح جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ ثنائیہ، جلد 1 صفحہ نمبر 441، اس میں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات کہتے ہیں بخاری مسلم ان کی شروع میں بکثرت ہیں، حالانکہ پوری بخاری کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک روایت بھی نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک روایت بھی نہیں ہے، مسلم کے اندر بھی نہیں ہے، پوری سیاہ ستہ میں نہیں تھی۔ اب انہوں نے جو ہے خیانت کر کے جو ہے وہ ابو داود کے اندر جو ہے انہوں نے روایت جو ہے وہ گھسیٹ دی ہے، پہلے نہیں تھی، پہلی کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، پہلے جو نسخے ہیں ان کے اندر آپ یہ بات نہیں ملے گی۔ مراسیل ابو داود کی حدیث تھیں، اور انہوں نے اپنے جو نئے نسخے تیار کیے ہیں ان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ روایت مرسل روایت ہے اس کو جو ہے ابو داود کے اندر جو انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ سیاست میں نہیں ہے، اب اس کے اندر انہوں نے یہ گھسیٹ دی ہے۔ اب دیکھیں کتنا خیانت سے کام لے رہے ہیں۔
پہلی بات ہے کہ پورے سیاہ ستہ میں ایسی روایت تھی ہی نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، لیکن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کس میں ہے؟ بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے۔ اچھا، پھر دوسرا کام کیا کیا کہ ابو داود کے اندر جو ہے انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت تھی اس کو جو ہے نا داخل کر دیا ہے۔ تو کتنا زیادہ دیکھیں آپ جھوٹ سے بھی کام لے رہے ہیں اور ساتھ سے کیا یہ دھوکہ بھی کر رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 2 دوسری کتاب ان کی فتاوی علماء حدیث۔ فتاوی علماء حدیث کے اندر ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ مسند احمد میں جو قبیصہ بن حلب والی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے۔ اب کس جگہ آئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں کہتے ہیں ایک حدیث آئی ہے، کس جگہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی واضح اور صریح جھوٹ ہے یہ بخاری شریف پر۔ بخاری کے اندر ایک بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی۔ جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جی رفع دین کو چھیڑیں گے کیونکہ بخاری کے اندر ہے، اور یہ جو مسئلہ بھی ان کا پورے سیاستہ کے اندر نہیں ہے، اس پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، سینے پر باندھنا چاہیے، ناف کے نیچے باندھنا چاہیے۔ اب اس مسئلے کے اندر یہ بہت زیادہ کمزور ہیں، اس جب کہ آپ ان سے گفتگو ہو تو آپ اس مسئلے کو جو ہے نا پہلے دیکھیں، نماز کی ترتیب ہی ہے، پہلے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پھر فاتحہ کا مسئلہ ہے، پھر آمین کا مسئلہ ہے، پھر رفع دین کا مسئلہ چوتھے نمبر پر ہے، لیکن اس مسئلے کو وہ نہیں چھیڑیں گے، اس پر بات نہیں کریں گے، اور اس پر آپ ان سے بخاری مانگیں کہ اس پر بخاری پیش کرو یا مسلم پیش کرو، سیاستہ پیش کرو، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ اچھا، ایک اور ان کے مفتی، ایک اور مفتی ہیں مفتی ابو البرکات احمد، ان کا ہے فتاوی برکاتیہ، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی، سوال کے جواب میں لکھتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 رکعت کے ساتھ وطر نہ پڑھو، مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی، یہ 3 رکعت وطر نہیں پڑھنے چاہیے، نماز مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور کیا کہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اب پوری بخاری کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہو کہ نماز مغرب وطر جو ہے 3 رکعت نہ پڑھو، نماز مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی، تو یہ بھی واضح اور صریح جھوٹ ہے۔ اسی طرح ان کے غیر مقلدین کے خطیب ہیں حبیب الرحمن یزدانی، ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں، خطبات یزدانی، 2 جلدیں ہمارے پاس یہاں ہیں لائبریری میں۔ اس میں لکھا ہے، ایک تقریر کے دوران یہ کہتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے باب المسح علی الجوربین، باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنا چاہیے، کہتا ہے باب باندھا ہے اگر یہ لفظ نہ ملیں تو میں مجرم ہوں، اگر یہ لفظ نہ ملیں تو میں مجرم ہوں۔ آپ پوری بخاری دیکھیں، دونوں جلد دیکھ لیں، پوری بخاری کے اندر یہ باب نہیں ہے، باب المسح علی الجوربین، لیکن کتنے دھڑلے کے ساتھ عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات عوام جب سنے گی وہ تو یہ سمجھے گی کہ شاید جو ہے نا یہ بخاری کے اندر ہے، بس وہ عمل کرنا شروع کر دے گی، جرابوں پر مسح کرنا شروع کر دے گی۔ یہ خطبات یزدانی جلد 1 صفحہ نمبر 313۔ نمبر 5، 4 جھوٹ ہو گئے ہیں، 5واں جھوٹ ان کے بہت بڑے محقق زبیر علی زئی، قریب گزرے ہیں، فوت ہوئے ہیں یہ 4-5 سال پہلے۔ اچھا، انہوں نے مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی اپنے رسالہ کے اندر، کہتے ہیں کہ شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ طے شدہ بات ہے کہ اقتداء اور چیز ہے، اقتداء اور اتباع اور چیز ہے، اور تقلید اور چیز ہے۔ شیخ صاحب کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ ان کے شیخ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اتباع اور اقتداء یہ اور چیز ہے اور تقلید کیا یہ اور چیز ہے، یعنی وہ فرق کے قائل ہیں، بھائی اتباع الگ ہوتی ہے اور تقلید الگ ہوتی ہے۔ جب ہم نے شیخ صاحب کی کتاب دیکھی راہ سنت کے اندر صفحہ 35 پر یہ بات ہے، اس کا حوالہ دیا ہوا تھا، تو شیخ صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اقتداء، اتباع، تقلید ایک ہی شے کے نام ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں اقتداء، اتباع اور چیز ہے، تقلید اور چیز ہے۔ اب دیکھیں شیخ صاحب کیا لکھ رہے ہیں اور یہ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے امام اہل سنت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اتباع، اقتداء اور چیز ہے، تقلید اور چیز ہے، اور اصل کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، شیخ صاحب نے کہا ہمارے ہاں یہ ایک ہی شے کے نام ہیں اور غیر مقلدین کے نزدیک کیا ہیں یہ الگ الگ ہیں۔ تو جو ان کا حوالہ دیا ہوا تھا وہی شیخ صاحب کی طرف غلط منسوب کر دیا ہے۔ دیکھیں ہم کتنا جو ہے دجل ہے، کتنا جھوٹ سے کام لیا ہے، اور یہ بہت بڑے محقق ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب یہ اپنا مسلک پھیلانے کے لیے کتنا جو ہے نا یہ دجل سے کام لیتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کی اس طرح کے جو یہ کام ہے یہ ہمیں اپنے عوام کے سامنے پیش کرنے چاہیے تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ 4 کام ہو گئے، 5واں کام یہ ہے کہ دفاع کے ساتھ ساتھ آپ اقدام بھی کریں۔ دفاع تو کرتے ہیں، اقدام بھی کریں۔ وہ سوال کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں، تو یہ کام کب تک ہوگا؟ تو آپ بھی ان سے سوالات کریں۔ 5واں کام یہ ہے کہ آپ ان سے سوالات کریں، جیسے وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، اچھا ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، اگلے دن دوسرا سوال لے کر آ جائیں گے، آپ اس کا جواب دیں گے، پھر ایک اور سوال لے کر آ جائیں گے، سوال پر سوال کرتے چلے جائیں گے۔
تو اس کے ساتھ آپ بھی یہ کام کریں کہ آپ بھی ان سے سوالات کریں، اور آپ یہ کر کے دیکھیں جب آپ ان سے سوالات کرنا شروع کریں گے پھر وہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں گے، پھر آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، آپ کو دیکھ کر بھی راستہ تبدیل کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس ان سوالوں کے جوابات ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے اس طرح کے سوالات جو ہیں یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تجلیات صفدر کے اندر موجود ہیں، استادی کی کتابیں ان کے اندر موجود ہیں۔ جو بھی اس یعنی کہ عنوان پر آپ کو کتاب ملے آپ کتاب میں دیکھیں، اور جو سوالات لکھے ہوئے وہ علیحدہ کر لیں، پھر ان سے آپ جا کر پوچھیں، پھر دیکھیں آپ کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو جہاں ہم دفاع کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہم جواب دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، اقدام بھی کریں، ان سے بھی سوالات کریں۔ تو اس میں چند ایک سوالات ہیں جو فائل کے اندر بھی موجود ہوں گے، کہ آخر میں جو ہے میرے پاس یہ مسئلہ آمین کی جو فائل ہے اس کے اندر بھی 10 سوال لکھے ہیں۔ یہ سوالات میرے پاس کافی سارے لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں اس کی ساتھی کو ضرورت ہو تو وہ رابطہ کر کے وہ ان کی فوٹو شیئر کرا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں دفاع کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، اقدام بھی کرنا چاہیے۔ مشہور مسائل مثلا 2-3 مسئلے آپ ذہن میں رکھ لیں، مثلا آج کے دور کے اندر جو وہ مسائل جو آج کے دور میں پیش آ رہے ہیں وہی آپ ان سے پوچھ لیں۔ مثلا آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ کیا انتقال دم کا ہے، انتقال خون، ایک مریض کو خون دینا ہے، ایک سے نکالنا ہے دوسرے کو دینا ہے، آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز ہے تب بھی قرآن و حدیث سے دکھائیں، اگر نہیں ہے تب بھی کیا قرآن و حدیث سے دکھائیں۔ قرآن و حدیث میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے انتقال خون جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ٹیلی فونک نکاح آج بہت کثرت سے ہو رہے ہیں، ٹیلی فونک نکاح یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بھی حدیث سے دکھائیں، ناجائز ہے تو بھی حدیث سے دکھائیں۔ نمبر 3، اعضاء کی پیمند کاری آج کے دور میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اعضاء کی پیمند کاری اب یہ جائز ہے تو یہ بھی قرآن و حدیث سے دکھائیں، اگر ناجائز ہے تو یہ بھی کیا ہے، قرآن و حدیث سے دکھائیں۔ اب کتنے سارے اس طرح کے مسائل ہیں، آپ کو بہت زیادہ اس طرح کے مسائل مل جائیں گے۔ آپ ان سے یہ سوال کریں، پھر پوچھیں کہ آپ اس پہ قرآن پیش کریں یا حدیث پیش کریں، پھر آپ دیکھیں ان کے پاس قرآن و حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کریں۔ تو میں نے کہا کہ وہ 4 کام کرتے ہیں، ہمیں کتنے کام کرنے چاہیے؟ 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، نفس مسئلہ، خود بھی سمجھیں، اپنی عوام کو بھی سمجھائیں۔ نمبر 2، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں خود بھی دیکھیں، خود بھی سمجھیں اور اپنی عوام کو بھی سمجھائیں۔ نمبر 3، تیسرا کام یہ کریں کہ جو ان کی عبارات احناف کے متعلق ہیں، مقلدین کے متعلق ہیں، احناف کے متعلق ہیں، وہ اپنی عوام کے سامنے پیش کریں کہ ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ چوتھا کام یہ کریں کہ ان کے جو جھوٹ ہیں وہ اپنی عوام کے سامنے بیان کریں کہ اپنا مسلک پھیلانے کے لیے جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اور نمبر 5، دفاع کے ساتھ ساتھ کیا کریں، اقدام بھی کریں۔ تو یہ تو ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہیں کہ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلدیت پر زور کیوں دیتے ہیں، غیر مقلدیت کے خلاف کام کرنے کیا ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کام کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہمارے ساتھیوں کو کتنا زیادہ جو ہے یہ گمراہ اور پریشان کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے خلاف کام کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو ہے عوام کو بچائیں، ان کے عقائد و نظریات سے بچائیں۔ آگے ہماری اب دیکھیں اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے مسئلہ آمین بالسر، کہ نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ ہمارا عنوان اس مسئلے کے اندر، ہمارا جو وہ مسلک ہے، ہمارا مذہب بالکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر نماز خواہ وہ جاری ہے، خواہ وہ سری ہے، امام ہے، منفرد ہے، مقتدی ہے، وہ ہر حال کے اندر آمین کیا ہے وہ آہستہ آواز سے کہے گا۔ اب غیر مقلدین کے آمین کے بارے میں مختلف ان کے یعنی کہ عبارتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا غیر مقلدین کے مشہور مناظر ہیں بدیع الدین راشدی، تو انہوں نے آمین کے متعلق 4 باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات و نماز میں آمین ہمیشہ بآواز بلند کہتے تھے۔ یہ بھی آپ نے لفظ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ آمین جو ہے بلند آواز سے کہتے تھے۔ مقالات راشدی صفحہ نمبر 74، جلد 2 صفحہ نمبر 74 پر یہ بات لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات و نماز میں آمین ہمیشہ بلند آواز سے کہتے تھے، اور حوالہ دیا ہوا ہے بخاری، ترمذی، ابو داؤد، بہقی کا۔ یہ بات آگے آئے گی کہ یہ بخاری کے اندر ہے بھی نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آمین کبھی نہیں کہی۔ نمبر 3، کسی صحابی سے آہستہ آمین کہنا ثابت نہیں۔ نمبر 4، جو لوگ بآواز بلند آمین کہنے پر ناراض ہوتے ہیں یہ حقیقت میں سنت کے دشمن ہیں۔ یہ 4 باتیں مقالات راشدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 74 پر لکھی ہیں۔ اچھا، دوسرے ان کے جو عالم ہیں مفتی عبدالستار دہلوی، ان کی کتاب ہے فتویٰ آمین بالجہر، صفحہ نمبر 34 پر لکھتے ہیں، پس آج کل جو ناعاقبت اندیش اور فتنہ انگیز اونچی آمین سے چڑھے کہنے والوں سے حسد کرے وہ یقیناً یہودی ہے۔ یعنی جو آمین بالجہر سے جو ہے چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ یہودی ہیں۔ یعنی ہمیں وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ آمین سے چڑھتے ہیں، اونچی آواز آمین سے۔ اچھا، ایک اور ان کے عالم ہیں
مصری نور حسین گرجاکھی گجرانوالہ کے ہیں، ان کی کتاب ہے اثبات آمین بالجہر، صفحہ نمبر 19 پر لکھا 10 چیزوں میں احناف یہود کے مشابہ ہیں، 10 چیزوں میں احناف یہود کے مشابہ ہیں۔ اگر لکھتے ہیں یہودی آمین بالجہر سے جلتے تھے، یعنی اس کے اندر بھی کہتے ہیں احناف جو ہے یہ یہود کے مشابہ ہیں، کہ وہ بھی یہودی بھی آمین سے حسد کرتے تھے، اور یہ جو احناف حنفی یہ بھی آمین سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہیں، یہ یہودی ہیں۔ اب یہ آمین کے بارے میں جو ان کی عبارات تھی وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ ہمارا آمین کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور ان کا آمین کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو یہ امام کے اچھا اب دیکھیں ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو کتابوں کے اندر ان کا جو مذہب لکھا ہے، اپنے بیانات کے اندر جو یہ بیان کرتے ہیں، اس پورے ان کے دعوے کا خلاصہ جو ہے وہ 3 باتیں ہیں، یعنی ان کا غیر مقلدین کا مسئلہ آمین کے بارے میں جو دعویٰ ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح بات سمجھیں، کیونکہ اب اس مسئلے کے اندر جو ہے یہ تنقید ہو رہی ہے۔ اب ان سے ہم نے دیکھی اپنا ان سے کیا پوچھنا ہے، کیا مطالبہ کرنا ہے، ان کا اپنا اس کا دعویٰ کیا ہے، دعوے کے مطابق دلیل ہو تو پھر وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو غیر مقلدین کا مسئلہ آمین کے بارے میں جو دعویٰ ہے اس کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، پہلا حصہ یہ ہے کہ غیر مقلدین جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں، خواہ وہ نماز جاری ہو خواہ وہ سری ہو، ہر حال میں آمین ایسا ایسا کہتے ہیں۔ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس وقت آمین کیا ہے، یہ ایسا واسطہ کہتے ہیں، جاری نماز تھی یا سری نماز تھی تو ہر حال میں جو ہے ایسا واسطہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا حصہ ان کا یہ ہے اگر فرض با جماعت ادا کریں، اگر فرض با جماعت ادا کریں تو 6 رکعتوں میں امام اور مقتدی آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور باقی 11 رکعتوں کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ جب فرض نماز با جماعت ادا کریں تو امام اور مقتدی 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ 6 رکعتیں، 2 فجر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، ان 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اور 11 رکعتوں کے اندر 4 ظہر کی، 4 عصر اور 1 مغرب کی تیسری رکعت اور 2 عشاء کی آخر والی 2 رکعتیں کتنی ہو گئی؟ یہ ٹوٹل 11۔ ان 11 رکعتوں کے اندر آمین یہ ان کا امام بھی آمین ایسا آواز سے کہتا ہے اور ان کے مقتدی بھی آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ نماز میں جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ سارے کے سارے مثلاً ثنا ہے، اسی طرح جو ہے تسبیحات رکوع ہیں، سجود ہیں، تشہد ہے، درود شریف ہے، اس طرح اس کے بعد دعا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے ایسا آواز سے کہتے ہیں، لیکن آمین یہ اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ یعنی نماز کے اندر جو دعائیں اور اذکار ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسا آواز سے کہتے ہیں، اور صرف آمین کیا کرتے ہیں؟ یہ اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ان کے دعویٰ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، غیر مقلدین جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، خواہ فرض نماز ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ہر نماز کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ نمبر 2، جب فرض با جماعت ادا کریں تو جہری نماز کے اندر امام اور مقتدی 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے نماز کے اندر جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ سارے کے سارے یہ ایسا آواز سے کہتے ہیں، صرف آمین کیا کرتے ہیں؟ یہ اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ اب ان کے ہر حصے کی تفصیل اور ہماری طرف سے جو ان پر ایک مطالبہ ہے وہ دیکھیں۔ مثلا ان کا پہلا حصہ کیا تھا کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ اب ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اپنے اس دعوے پر قرآن یا حدیث کوئی ایک حدیث پیش کر دیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو، جس کے اندر اس بات کی صراحت ہو کہ جب آدمی اکیلے نماز پڑھے تو اس وقت وہ آمین ایسا آواز سے کہے گا۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے نا یہ کہ جب آدمی اکیلے نماز پڑھے گا تو خواہ وہ جہری نماز ہے، فجر والی نماز ہے، اکیلے جب آدمی نماز پڑھے گا تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی آمین کیا کہے گا؟ وہ ایسا آواز سے کہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ جو اکیلے نمازی کی جو تخصیص ہے اس پر آپ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر دیں یا ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پیش کر دیں کہ اکیلا جو آدمی ہوگا وہ آمین کیا کہے گا؟ وہ ایسا آواز سے کہے گا۔ اچھا، دوسرا حصہ ان کا کیا ہے کہ امام اور مقتدی 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہیں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین ایسا آواز سے کہیں۔ اس پر بھی ہمارے ان سے 5 مطالبے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی ایک آیت پیش کریں جس میں یہ بات موجود ہو کہ مقتدی 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین ایسا آواز سے کہے۔ نمبر 2، کوئی ایک ایسی حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ وضاحت اور صراحت ہو کہ مقتدی 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین ایسا آواز سے کہے۔ ان کے اصول تو 2 ہیں نا، قرآن اور حدیث۔ قرآن کی آیت پیش کریں سب سے پہلے، اگر نہیں ہے
تو پھر ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ 6 رکعتوں کے اندر مقتدی آمین اونچی آواز سے کہے گا اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہے۔ نمبر 3، صحاح ستہ میں سے کسی ایک کتاب سے ایسی حدیث پیش کریں جس میں یہ صراحت ہو کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداء میں 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ کسی ایک کتاب سے آپ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں۔ نمبر 4، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے یہ صراحت دکھائیں کہ وہ بحالت اقتداء 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہوں۔ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے آپ یہ دکھا دیں کہ وہ 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ نمبر 5، خلافت راشدہ کے پورے دور میں یہ ثابت کریں کہ خلفائے راشدین کے مقتدی ان خلفاء کی ابتداء میں 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ خلفائے راشدین جب نماز پڑھاتے تو ان کے جو مقتدی تھے وہ پورا خلافت راشدہ کا جو دور ہے 30 سالہ دور، اس کے اندر آپ دکھائیں کہ کسی ایک خلیفہ راشد کے پیچھے ان کے مقتدی جو ہے وہ آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دوسرا حصہ ان کا ہے کہ امام اور مقتدی جب جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھتے ہیں تو اس وقت 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ اس پر ہمارے چند مطالبات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ نمبر 3، تیسرا حصہ یہ تھا کہ نماز میں باقی تمام اذکار اور دعائیں ہر حال میں آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ثنا ہے یا کچھ بھی دعا پڑھی جائے، اس کے بعد جو رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، پھر تشہد ہے، درود شریف ہے، بعد میں دعا ہے، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں اور آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش کریں، یہ ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ صراحت اور وضاحت موجود ہو کہ نماز کے تمام اذکار آہستہ ہوں گے اور آمین جو ہے یہ صرف اونچی آواز سے ہوگی۔ یہ بھی تو آمین بھی تو آگے بات آ رہی ہے کہ آمین یہ ذکر ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ تمام اذکار جو ہیں، تمام دعائیں، آمین کے بارے میں آگے آپ دونوں باتیں پڑھیں گے کہ آمین دعا ہے یا ذکر ہے۔ تو جس طرح باقی دعائیں اور باقی اذکار جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہیں، تو آپ کوئی ایسی حدیث پیش کریں، ایسی آیت پیش کریں کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ آمین جو ہے صرف اونچی آواز سے کہی جائے گی اور باقی تمام اذکار جو ہے یہ آہستہ آواز سے کہے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ان سے غیر مقلدین سے ان کے دعووں پر جو ہے یہ چند ایک مطالبات ہیں، لیکن غیر مقلدین جو اپنے ان دعووں کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو آپ جب یہ اس طرح مسئلے کو سمجھیں گے اور ان سے اس طرح کے مطالبے کریں گے تو پھر آپ کا ایک مطالبہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے ہیں دلائل۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ جو آمین ہے یہ خود کیا ہے، لفظ آمین جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو لفظ جو آمین ہے اس کی 2 وجہ ہیں، 2 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، آمین یا تو یہ دعا ہے یا آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ آمین جو ہے اس کی 2 ان کی حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آمین دعا ہے، اور آمین کا دعا ہونا یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور بخاری شریف سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اب اس سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ آپ پیچھے دیکھیں قال موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ دعا کرنے والے صرف موسیٰ علیہ السلام تھے اور تو کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کان موسیٰ علیہ السلام اذا دعا امن ہارون علیہ السلام علی دعائہ یقول آمین، کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ تو دعا کرنے والے صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہارون علیہ السلام دعا پر آمین کہتے تھے، دعا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب قبولیت دعا کی بات فرمائی ہے تو فرمایا دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آمین ہے کیا یہ دعا ہے،
کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی آمین فرمایا اور ہارون علیہ السلام کی جو آمین تھی اس کو بھی کیا فرمایا؟ دعا فرمایا۔ تو دیکھیں اب قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ اچھا نمبر 2، آمین کا دعا ہونا یہ بخاری شریف سے بھی ثابت ہے۔ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 107 پر امام بخاری جہاں یہ مسئلہ آمین بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن، امام عطا فرماتے ہیں کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ آمین دعا ہے، بخاری شریف سے بھی ثابت ہے کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ اب دعا کے بارے میں اصل کیا ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو کیسے مانگنی چاہیے؟ قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 55 پہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا کرو عاجز انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے، خفیہ آہستہ آواز سے۔ تو جب دعا کے اندر اصل اخفا ہے تو آمین بھی دعا ہے، تو آمین کے اندر بھی کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اب دیکھیں آمین کی اگر آپ اس حیثیت کو لیتے ہیں، دعا ہونے والی حیثیت کو، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ تو آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں اصل کیا ہے؟ اخفا، لہٰذا آمین کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ اچھا یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب دعا کے اندر اصل اخفا ہے تو پھر آپ جو ہے اجتماعات کے اندر جلسوں کے آخر میں پھر آمین اونچی آواز سے کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر تو ہے کہ دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ اخفا ہے، دعا آہستہ آواز سے کریں، تو پھر آپ جو ہے جلسوں کے آخر میں اپنے جو ہے اجتماعات کے آخر میں جو دعا کرتے ہیں وہ تو اونچی آواز سے کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کرانا۔ دعا کی آہستہ آواز سے جاتی ہے اور کروائی جو ہے وہ اونچی آواز سے جاتی ہے، اور یہ جو ہے مجمع کے اندر دعا کا اونچی آواز سے کرنا یہ جو ہے مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ آپ اسی حدیث کو دیکھ لیں، کانا موسیٰ علیہ السلام اذا دعا امن ہارون اللہ دعا یقول آمین، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، ہارون علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نماز سے باہر ہیں اور ہارون علیہ السلام بھی نماز سے باہر ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کی دعا پر کیا کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، تبھی تو ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ تو اس لیے ہمارا جو ہے یہ جلسوں کے آخر میں اونچی آواز سے دعا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور نماز کے اندر دعا جو ہے جتنے بھی دعائیں اذکار ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ آہستہ ہوتی ہیں۔ تو آمین جب یہ نماز کے اذکار میں سے ہے، نماز کی دعاؤں میں سے ہے، تو یہ بھی کیا ہوگی؟ نماز کے اندر آہستہ آواز سے ہوگی۔ اور ہماری جو دعائیں اونچی ہوتی ہیں وہ نماز سے کیا ہوتی ہیں؟ وہ باہر ہوتی ہیں، نماز کے اندر نہیں ہوتی۔ اچھا آگے نمبر 2، اور آمین کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی ہے، یعنی کہ بہت سارے حضرات فرماتے ہیں کہ آمین اسم من اسماء اللہ تعالیٰ، آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ایک نام ہے۔ اچھا نام ہے تو اب بعض حضرات نے تو سراد کی ہے کہ آمین جو ہے یہ ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی ذکر ہے، اور بعض نے تو سراد کی ہے کہ آمین کیا یہ ذکر ہے۔ مثلاً حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 34 پر یہ لکھا ہے لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مِّنَ الْأَذْكَارِ، آمین کے بارے میں فرماتے ہیں لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مِّنَ الْأَذْكَارِ کہ آمین جو ہے یہ اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ فَلَا يُجْهَرُ بِهِ كَسَائِرِ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ، اس کے ساتھ جہر نہیں کیا جائے گا جیسا کہ باقی نماز کے اذکار کے اندر جہر نہیں کیا جاتا۔ یعنی اب انہوں نے بھی کیا فرمایا ہے کہ آمین کیا یہ نماز کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ یہ حوالہ جات اپنے پاس آپ لکھ لیں، اس میں نہیں ہے۔ تو حافظ ابن کثیر نے بھی اسراد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آمین کیا اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ نمبر 2، امام ابو اسحاق شیرازی یہ بھی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فِي الصَّلَاةِ، یہ ذکر مسنون ہے، نماز کے اندر جو ہے یہ آمین یہ ذکر مسنون ہے۔ تو دیکھو اب اسراد کے ساتھ آمین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ذکر کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی فرمایا فَلَا يَجْهَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ كَالتَّكْبِيرَاتِ كَسَائِرِ اذکار، مہذب جلد 3 صفحہ نمبر 368 پر فرماتے ہیں کہ آمین یہ ذکر ہے اور اس کے ساتھ جو مقتدی ہے وہ جہر نہیں کرے گا جیسا کہ تکبیرات کے ساتھ وہ جہر نہیں کرتا اور باقی اذکار کے اندر وہ جہر نہیں کرتا۔ مقتدی تکبیرات آہستہ آواز سے کہتے ہیں، باقی اذکار بھی وہ آہستہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی جو ہے مقتدی کو آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے۔ تو فرمایا ذکر مسنون فی الصلاۃ، شرح مہذب جلد 3 صفحہ نمبر 368۔ اچھا اسی طرح ان کے ایک اور علامہ امیر یمانی غیر مقلد، ان کی کتاب ہے سبل السلام، اس کتاب میں یہ روافظ کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں لِأَنَّ هَذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ كَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اس بات پر دلیل قائم ہو چکی ہے کہ آمین نماز کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے جیسے تسبیح وغیرہ۔ سبل السلام جلد 1 صفحہ نمبر 108۔
اس پر یہ لکھا ہے کہ آمین جو ہے یہ نماز کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ تو آپ کے سامنے آمین کی دوسری حیثیت آ گئی کہ آمین کیا یہ ذکر ہے۔ اچھا ذکر کیسے ہونا چاہیے، اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے؟ اب قرآن کریم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ آپ ذکر کیجئے اپنے رب کا اپنے دل میں، تنہائی میں، تضرعاً وخفیہ، آذن کی ساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ تو ذکر کے اندر بھی اصل کیا ہے، اخفا ہے۔ تو آمین کی دونوں حیثیتیں ہیں، یا تو آمین کیا ہے دعا ہے، یا آمین کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام یعنی ذکر ہے۔ آمین دعا ہو اس کا تقاضا بھی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے، اگر آمین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے، آہستہ آواز سے ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔ اب یہاں بھی اعتراض آپ کے دل میں آئے گا کہ جب ذکر کے اندر اصل کیا ہے، اخفا ہے، تو آپ پھر یہاں ذکر اونچی آواز سے کیوں کراتے ہیں؟ ذکر کے اندر اصل کیا ہے، اخفا۔ تو جب ذکر کے اندر اصل اخفا ہے تو پھر ذکر ایسا ہونا چاہیے، یہاں تو اونچی آواز سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے ذکر اور ایک ہے تعلیم ذکر۔ ذکر ایسا آواز سے ہوتا ہے، تعلیم ذکر کیا ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں ذکر کراتے ہیں نا، یہ تعلیم ذکر ہے، آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی عادت بنائیں کہ آپ پورا سال جو اس کے اندر کیا کریں، آپ جس طرح یہاں 12 دن کے اندر آپ نے ذکر کرنا ہے تو پورا سال کے اندر آپ کیا کریں، ذکر کیا کریں۔ تو ذکر ایسا آواز سے ہوتا ہے اور تعلیم ذکر کیا ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ ہم سال کے دوران میں ذکر بالجار کراتے ہیں، سال کے آخر میں جا کر جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں کہ ساتھی ہر ساتھی اپنا ذکر خود کرے، انفرادی طور پر ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا جو ذکر ہے کیا ہے، یہ ایک اونچی آواز سے جو ذکر ہوتا ہے کیا ہے، یہ تعلیم ذکر ہے۔ اور تعلیم کیا ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ آپ کسی حفظ کی کلاس میں دیکھیں، بچے کو آگے کھڑا کر دیں، اس کو کہیں آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ اب وہ جب ان کو نماز پڑھاتا ہے اونچی آواز سے تو وہ کیا نماز نہیں پڑھا رہا ہوتا بلکہ وہ ان کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ ایک پڑھتے ہیں اونچی آواز سبحانک اللہم، اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں بچے وہ بھی کیا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ تو یہ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ کیا یہ تعلیم ہو رہی ہے نماز کی، نماز ان کو سکھائی جا رہی ہے۔ تو ایک ہے ذکر اور ایک ہے تعلیم ذکر۔ ذکر آہستہ آواز سے ہوتا ہے اور تعلیم ذکر جو ہے یہ اونچی آواز سے ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ذکر پر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو بہرحال آمین کی دو حیثیتیں تھیں کہ آمین یا تو کیا ہے دعا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے، اور دیکھا جائے تو دونوں کے اندر جو ہے قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہونی چاہیے، لہٰذا آمین ایسا آواز ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ بات ہم نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی کہ آمین جو ہے یہ جب دعا ہے تو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے ایسا ہونی چاہیے، ذکر ہے تب بھی قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے ایسا آواز ہونی چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، انہوں نے تفسیر ابن کثیر کے تفسیر کبیر کے اندر جو ہے نا یہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، مسئلے آمین کو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اخفاء التامین افضل وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اعلان افضل۔ دیکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اخفاء تامین، آمین آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اعلان افضل، کہ اونچی آواز سے کہنا کیا ہے افضل ہے۔ کہتے ہیں وَاحْتَجَّ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علی صحۃ قولہ قال فی قول آمین وجہان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں آمین کے بارے میں دو وجہ ہیں، دو حیثیتیں ہیں، احدہما انہ دعاہم، پہلی کہ یہ دعا ہے، والثانی انہ من اسماء اللہ تعالی، نمبر دو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَ دُعَاءً وَجَبَ إِخْفَاؤُهُ، اگر آمین کہتے ہیں دعا ہو تو اس کو ایسا آواز سے کہنا کیا ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ادعوا ربکم تضرعا خفیہ کی وجہ سے، وَإِن كَانَ اسم من اسماء اللہ تعالیٰ، اگر آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہو تب بھی اخفاء کہتے ہیں واجب ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا خفیہ کی وجہ سے، فَإِن لَمْ يَثْبُتِ الْوُجُوبُ فَلَا أَقَلَّ مِنَ النُّدُوبِيَّةِ، کہتے ہیں اگر اس سے وجوب ثابت نہ ہو تو کم سے کم استحباب تو ضرور ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کا جو استدلال ہے کہتے ہیں یہ مضبوط ہے، یہ قرآن کریم سے ہے، اور فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، اس مسئلے میں کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ واقعی ان کی بات بالکل درست ہے۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال کتنا مضبوط ہے کہ آمین کی دو حیثیتیں ہیں، یا آمین دعا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ دعا ہو تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہونی چاہیے، اگر آمین ذکر ہو تب بھی قرآن کا تقاضا کیا ہے کہ یہ ایسا آواز ہونی چاہیے۔ آگے احادیث مبارکہ سے دلائل دیکھیں اس میں۔
ہماری پہلی حدیث یہ ہے، مسند ابو داود الطیالسی جلد 1 صفحہ نمبر 570 پر حدیث موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی تو آپ نے آمین فرمائی، خفض بہا صوتہ، تو اپنی آواز کو پست کیا، آہستہ آواز سے آمین کہی۔ اب یہ ہماری دلیل ہے کہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے آمین آہستہ آواز سے کہی ہے۔ اب غیر مقلدین کا جو اس پر اعتراض ہے وہ ایک بس برائے نام ہی ایک اعتراض ہے، اس کی کوئی خاص نہیں کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے، وزنی اعتراض نہیں ہے، ایک کم علمی کی وجہ سے ان کا ایک اعتراض ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آرام سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب ان کا اس پر اعتراض یہ ہے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان سے اس حدیث کو بیان کرنے کے اندر غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی کا شکار ہو گئے کہ اس کے اندر راوی تھا حجر ابو السکن، اور امام کہتے ہیں شعبہ نے بیان کیا ہے حجر ابو الانبس، بس اس کے اندر اس پر یہ اشکال ہے کہ راوی کیا تھا حجر ابو السکن اور امام شعبہ نے کیا کہا حجر ابو الانبس۔ کہتے ہیں دیکھو امام شعبہ اس کے اندر غلطی کا شکار ہوئے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے نا یہ اب قابل استدلال نہیں ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے، اس کے 3 جواب۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ سیاستہ کے راوی ہیں اور ثقہ بالاجماع راوی ہیں، اور ثقہ جو راوی ہوتا ہے اس کی زیادتی قبول ہوتی ہے، وزیادۃ مقبولۃ۔ بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ثقہ کی زیادتی قبول ہے۔ ثقہ کی زیادتی کو آپ مثال سے سمجھیں گے تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ مثلا اب صبح کی نماز 10 آدمی ہیں ثقہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز بڑے استاد جی نے پڑھائی ہے۔ ایک اور 11واں آدمی جو ہے وہ بھی ثقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز بھی استاد جی نے پڑھائی ہے اور ساتھ جو ہے یہ صورتیں بھی پڑھی ہیں۔ اب دیکھیں اب پہلے 10 کیا کہتے تھے کہ استاد جی نے نماز پڑھائی ہے، یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ استاد جی نے پڑھائی ہے اور اس میں فلاں فلاں صورت بھی پڑھی ہے، تو یہ ثقہ کی کیا ہے؟ یہ زیادتی اس کی بات مانی جائے گی کہ یہ بات بالکل ٹھیک کہتا ہے بھائی۔ اب یہ ثقہ کی زیادتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ سند کے اندر بھی قبول ہوتی ہے اور متن کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں امام شعبہ جو ہیں یہ ثقہ بالاجماع راوی ہیں، سیاستہ کے راوی ہیں، اگر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، اگر یہ بات بیان کی ہے تو ان کی بات یہ قابل قبول ہے۔ اچھا نمبر 2، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو راوی ہیں حجر، ان کی 2 کنیتیں ہیں، ایک کنیت ابو السکن ہے اور ایک کنیت ان کی ابو الانبس ہے۔ اب تو اعتراض ہی ختم ہو گیا، جب ایک راوی کی 2 کنیتیں ہیں تو ایک کو اگر بیان کر دے یہ کون سی قابل اشکال بات ہے؟ تو اگر وہ ابو سکن کہتے، اگر ابو الانبس کہتے تو آپ کیا کہتے؟ ابو سکن نہیں کہا، ابو سکن کہہ دیا، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبس کیوں نہیں کہا؟ تو ایک راوی کی جب 2 کنیتیں ہیں تو اگر ایک کو بیان کر دے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ 2 کنیتیں جو ہیں آپ یہاں دیکھیں، یہاں حوالہ جات موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں کہ غیر مقلدین کے جو عالم ہیں وہ ریس ندوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقے نماز اس میں صفحہ نمبر 278 پر خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو راوی ہے نا حجر، ان کی 2 کنیتیں ہیں، ایک ابو الانبس ہے اور ایک ابو السکن ہے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے اس پر کسی قسم کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب یہ کم علمی کی وجہ سے ان کا اعتراض تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا امام شعبہ سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی تو آمین آہستہ آواز سے ہی کہی ہے، لہٰذا آمین کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے، سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 113 پر ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ان سمرہ بن جندب و عمران بن حسین تذاکرا، سمرہ بن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں مذاکرہ ہوا۔ فحدث سمرہ بن جندب انہ حافظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتتین، حضرت سمرہ بن جندب فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے 2 سکتے محفوظ کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں 2 جگہ سکتہ ہوتا تھا، 2 جگہ خاموشی ہوتی تھی۔ فرمایا سکتۃ اذا کبر و سکتۃ اذا فرغ من قراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک خاموشی آپ اس وقت فرماتے تھے جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے، اور ایک خاموشی اس وقت فرماتے تھے جب آپ ولا الضالین کہتے۔ اب دیکھیں پہلی جو اب خاموشی ہے وہ کس لیے ہوتی تھی؟ ثنا کے لیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد خاموشی اختیار کرتے تھے، ثنا پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ ولا الضالین کے بعد بھی آپ خاموشی فرماتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ولا الضالین کے بعد جو خاموشی ہوتی تھی وہ آمین آہستہ آواز سے کہنے کے لیے ہوتی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اب غیر مقلدین کا بھی اس پہ اعتراض دیکھیں، سند پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے، ایک ویسے اس پر شبہ پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکتہ فرماتے تھے نا، یہ سانس لینے کے لیے تھا۔ کیا کس لیے تھا؟ یہ سانس لینے کے لیے۔ آپ خاموشی فرماتے تھے سانس لینے کے لیے، تو سانس 2 ہی جگہ لیا جاتا ہے بس، ایک جب آدمی تکبیر تحریمہ کہے اس وقت سانس لے، اس کے بعد پھر ایک ہی جو ہے نا وہ سانس کے اندر جو ہے پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیں، پھر اس کے بعد جا کر سانس لے۔ تو اگر یہ سانس لینے کے لیے سکتہ تھا، یہ تو پھر کیا ہے؟
یہ تو کئی سارے سکتے نماز کے اندر ہوتے، معلوم ہو سکتہ جو ہے یہ سانس لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سکتہ آمین ایست آواز سے کہنے ہی کے لیے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کیا ہے وہ ایست آواز سے کہتے تھے۔ تو یہ دو حدیثیں وہ تھی جو حدیثیں مرفوعہ ہیں، پہلی حدیث بھی اور یہ دوسری حدیث بھی۔ آگے احادیث موقوفہ اور مقطوعہ، یہ جو آگے حدیث ہے سنن طحاوی جلد 1 صفحہ نمبر 150 پر، اس میں حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان عمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہما لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ فرماتے ہیں کہ دو خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی جہر نہیں کرتے تھے، ایست آواز سے کہتے، تعوذ اعوذ باللہ جو ہے یہ بھی ایست آواز سے کہتے تھے، اور آمین یہ بھی ایست آواز سے کہتے تھے۔ دیکھیں خلفائے راشدین میں سے دو خلیفہ راشد ہیں جو آمین کیا کرتے ہیں وہ ایست آواز سے کہتے ہیں۔ اور انہی کے بعد حضرت علی کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آمین ایست آواز سے کہتے تھے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اچھا، نمبر 3، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث مقطوع، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اربعون یخافت بہن الامام سبحانک اللہم وتعوذ من الشیطان بسم اللہ و آمین۔ امام کو 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایست آواز سے کہنی چاہیے، نمبر 1 سبحانک اللہم، نمبر 2 تعوذ، نمبر 3 بسم اللہ، اور نمبر 4 آمین۔ تو یہ آمین جو ہے یہ بھی ایست آواز ہونی چاہیے، جیسے سبحانک اللہم ایست آواز سے ہوتا ہے، تعوذ ایست ہوتی ہے، بسم اللہ ایست ہوتی ہے، تو آمین یہ بھی کیا ہونی چاہیے، ایست آواز ہونی چاہیے۔ اور پھر آمین ایسا کہنے پر اکثر صحابہ کرام کا عمل ہے، اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل یہی تھا کہ وہ آمین جو ہے ایست آواز سے کہتے تھے۔ علامہ ابن ترکمانی نے اپنی کتاب الجوہر النقی اس کے اندر یہ بات بیان کی ہے، والصواب ان الخبر بالجہر بها والمخافۃ صحیحان، کہتے ہیں کہ آمین بالجہر اور آمین بالسر، آمین بالاخفاء، کہتے ہیں یہ دونوں طرح کی جو حدیثیں ہیں بالکل صحیح ہیں۔ آمین بالجہر کی حدیث بھی درست ہیں اور آمین بالسر کی، آمین بالاخفاء کی حدیث بھی درست ہیں۔ فرمایا کہ وعمل بكل من فعلہ جماعۃ من العلماء، اور علماء کی جماعت نے ان میں سے ہر ایک پر عمل کیا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُ مُخْتَارًا خَفْضَ الصَّوْتِ بِهَا، اگرچہ میرے نزدیک کہتے ہیں کہ آمین ایست آواز سے کہنا یہ پسندیدہ ہے، کہ آمین ایست آواز ہونی چاہیے۔ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، جہر کی بھی ہیں، سر کی بھی ہیں، کہتے ہیں پھر بھی آمین جو ہے وہ ایست آواز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اذ کان اکثر الصحابۃ والتابعین علی ذالک، کیونکہ اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل یہی تھا کہ وہ آمین ایست آواز سے کہتے تھے۔ تو جب اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل یہ ہے تو آمین کیا ہونی چاہیے، ایست آواز ہونی چاہیے۔ باقی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آمین بالجار کی حدیث بھی درست ہیں، تو آمین بالجار کی اگر حدیث درست بھی ہیں تو وہ تعلیم پر محمول ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ اس سے آدمی پریشان نہ ہو کہ بھی اگر یہ تو آمین بالجار کی حدیثیں درست ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ پھر جھگڑا کس بات کا۔ تو آپ دیکھیں گے آگے اس فعل کے اندر ان کے 8 دلائل موجود ہیں، اور 8 دلائل کے اندر آپ دیکھ لیں گے ایک بھی دلیل ان کی نہیں بنتی، کتنی ساری احادیث ایسی ہیں جن کو خود انہوں نے ضعیف تسلیم کیا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ صحیح بھی ہے تو وہ تعلیم پر محمول ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے جو کہی تھی وہ تعلیماً کہی تھی، اور خود وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا، کہ آپ نے جو اونچی آواز سے آمین کہی تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی، لہٰذا اگر وہ آمین جہر والی حدیث درست بھی ہے تو وہ تعلیم پر معمول ہے، مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نہیں تھا۔ اچھا، آگے ہے ائمہ مجتہدین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آمین بالسر کے قائل ہیں، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آمین بالسر کے قائل ہیں، اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آمین بالسر کے قائل ہیں۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے قول تو یہی تھا کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، بعد میں انہیں جو ہے اس سے رجوع فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ان المنفرد والامام والماموم کل منہم، امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو چاہیے یسر بآمین جہریتاً کانت الصلاۃ او سریتاً، کہ نماز جاری ہو یا سری ہو، کہتے ہیں امام، منفرد اور مقتدی کو آمین ایست آواز سے کہنی چاہیے۔ السیایہ بحوالہ اوجز المسالک میں شیخ ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام شافعی کا جو قول جدید ہے وہ یہ تھا کہ امام کو بھی آمین ایست آواز سے کہنی چاہیے، منفرد کو بھی ایست آواز سے کہنی چاہیے، اور مقتدی کو بھی آمین ایست آواز سے کہنی چاہیے۔ اچھا، یہاں آپ ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے محقق، آپ نے بھی نام سنا ہوگا ناصر الدین البانی، جن کی بہت زیادہ یہ تصحیحات پیش کرتے ہیں۔ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے اصل صفت الصلاۃ، نماز کے عنوان پر اس نے کتاب لکھی ہے، 3 جلدوں کے اندر، عربی کے اندر کتاب ہے۔ اس میں اس نے ایک بات لکھی، کہتے ہیں کہ آمین بالجہر کے جتنے بھی کہتے ہیں روات ہیں ان میں سے کسی ایک راوی نے بھی
یہ ایسی حدیث بیان نہیں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ آمین بالجہر کے جو راوی ہیں ان میں سے ایک راوی نے بھی کہتے ہیں یہ بات ذکر نہیں کی، ایسی حدیث بیان نہیں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ کہتے ہیں اگر یہ بات ہوتی تو وہ لازماً اس کو ذکر کرتے۔ اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آمین کہتے ہیں ضرور اس حدیث کو بیان کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ ایسی حدیث کوئی ملی نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے اصل صفت الصلاۃ، جلد 1 صفحہ نمبر 380، جلد 1 صفحہ نمبر 380 پر یہ انہوں نے بات تسلیم کی ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَأَمَّا جَهْرُ الْمُقْتَدِينَ بِالتَّامِينِ وَرَاءَ الْإِمَامِ، کہتے ہیں مقتدیوں کا امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہنا فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، کہتے ہیں مقتدیوں کا امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہنا، اس بارے میں ہمیں مرفوع حدیث جو بالکل صحیح ہو ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی۔ ہم ایسی حدیث نہیں جانتے کہ حدیث صحیح بھی ہو اور مرفوع بھی ہو کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہی ہو، کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور ایسی حدیث ہے بھی نہیں۔ ہم نے جو آخر میں چند مطالبات جو کرنے ہیں غیر مقلدین سے، اس کے اندر تو 3 مطالبے ہیں۔ ایک مطالبہ اس میں یہ بھی ہے ذخیرہ احادیث میں سے آپ ایک ایسی صحیح حدیث دکھائیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ اب غیر مقلدین کیا کرتے ہیں، ان کے مقتدی امام کے پیچھے کیا کرتے ہیں، آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ اس پر دلیل تو پیش کریں نا۔ اب دلیل پیش کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، تو آپ ایسی حدیث بھی دکھائیں جس کے اندر یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کیا ہے، نبی کے پیچھے کیا ہے، آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ آگے جتنی بھی حدیثیں آئیں گی ساری وہ ضعیف ہیں، جیسا کہ آگے حکم موجود ہے۔ اچھا، غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں، ان کا خلاصہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں، نمبر 1 غیر مقلدین کی پہلی دلیل، ان کے دلائل آدمی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے دلائل اگر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جواب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو فعل میں موجود ہیں، کئی ساری باتیں ایسے ہیں جو فعل کے اندر موجود نہیں ہیں، پھر وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آخر میں غیر مقلدین کے مسئلہ آمین پر جھوٹ بھی ان کے ہیں کہ مسئلہ آمین کو بیان کرنے کے کتنا جھوٹ سے کام لیا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین سے اس مسئلے پر 10 سوالات بھی ہیں کہ انہوں نے دیکھو ہمارے سے سوال ہے، آپ یہ دیکھو سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں، تو بہت اہم باتیں ہیں۔ اگر آپ ان کے پلے باندھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر مسئلہ آمین پر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ